ترکی حکومت نے خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے اسکول بنا رکھے ہیں جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. تو وہاں ایک آرٹس گیلری بنائی ہوئی تھی جس میں بچے اپنے آرٹ اپنی چیزیں بناتی ہیں اور اس کو رکھ دیتی ہیں. تو ہمیں اس میں لے جایا گیا. تو وہاں ایک بچی نے ایک نقشہ بنا رکھا تھا کہ ایک سوریہ کی بوڑھی خاتون دوسری خاتون سے خطاب کرتی ہے. وہ اس نے نقشہ بنا رکھا تھا کہ وہ سوریہ کی خاتون کہنے لگی این المسلمون، کہاں چلے گئے ہیں مسلمان؟ مسلمان کہاں ہیں؟ کوئی ایک ملک ہوتا، کوئی ایک خطے میں ہوتے، کوئی لاکھوں میں ہوتے. کتنی بڑی تعداد ہے. اور اگر ان کا ایمانی اسلامی رشتہ ہے تو ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی مائیں ہیں. تو اس نے لکھا این المسلمون، کہاں ہیں مسلمان؟ تو دوسری طرف فلسطین کی خاتون تھی. اس نے کہنے لگی ارتحی جنبی، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں بھی 64 سال سے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہوں. 64 سال ہو گئے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی میرا بھی بھائی ہوگا، کوئی میرا بھی سہارا بنے گا مسلمان. کہا میں بیٹھ جاؤ میرے پاس، میں 64 سال سے یہی دیکھ رہی ہوں، انتظار کر رہی ہوں. تو ہاں میرے عزیزو، اللہ کرے امت میں یہ ایمان کی بہار نکلے تو پھر ان کی بیٹیاں بہنیں یہ بے سہارا یوں سڑکوں پہ یوں میدانوں میں نہ پڑی نظر آئے. اللہ جزائے خیر دے ترکی حکام کو. ہم نے ان سے کہا یہ سوریہ سے آنے والے متاثرین، کہا نا متاثرین نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں. ہم انہیں متاثرین بھی نہیں کہتے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ ہمارے بھائی ہیں. اور ایسی خوبصورت بستیاں خیموں میں بنا رکھی تھی، حی السلام، حی المحبہ، حی الاخوہ، یہ بستیوں کے نام تھے. محبت کی بستی، بھائیوں کی بستی، سلامتی کی بستی. اور اس میں جملے لکھے رکھے تھے تمہارے گھر ہمارے گھر، اب تم ہمارے گھروں میں ہمارے مہمان ہو، اب تم امن میں ہو. یہی وہ ایمانی رشتہ جو کسی درجے آج امت کے کسی حصے میں زندہ نظر آتا ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اور اسلامی برادری کے دشمنوں کو کسی درجے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس دور کے اندر بھی کوئی مسلمانوں کو اپنے گھر میں بٹھا لے جس کا رشتہ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، رشتہ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، علاقہ کوئی نہیں، وطن کوئی نہیں، اور عزت یوں دے جیسے اپنے گھر کو لوگوں کو عزت دے، صرف ایمان کی رشتے کی بنیاد پر. اس لیے دنیا کو آج ان کی یہ اسلامی رشتے کی خوبصورتی برداشت نہیں ہے، کسی درجے انہیں گوارا نہیں ہو رہی. آج اگر انسانیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر کوئی رفائی خدمات کرے تو وہ ہیرو ہے. وہ ہیرو ہے، قوم کا بھی ہیرو ہے، ملک کا بھی ہیرو ہے. اگر یہی شخص اگر ایمان اسلام کی بنیاد پر کسی مسلمان کی خدمت کرنے نکلے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اس نے یہ کیسا خطرناک قدم اٹھا لیا ہے، عجیب بات ہے. لسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، علاقیت کی بنیاد پر
اگر رفائی کام کیا جائے، طبی امداد پہنچائی جائے، لباس پوشاک دی جائے، غذائی انتظام کیا جائے، ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، قوم کا ہیرو، ملک کا ہیرو. اگر یہی کوئی کام ایمان اسلام کی بنیاد پر کوئی کرے، وہی طبی ساری غذائیں پہنچائیں، طبی سامان پہنچایا، زندگی کا لباس پوشاک پہنچائی، تو ہر طرف سے آواز آتی ہی کس خطرناک کام کی طرف نکل کھڑے ہو. یہ کیوں ہے میرے عزیزوں؟ اس لیے کہ وہ ایمانی اسلامی رشتہ سالہ سال ہو گیا امت میں کمزور پڑ چکا ہے.